کاشانہ بصیرت کے با بصیرت سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ آج جس ریکارڈنگ کی ہم ابتدا کر رہے ہیں وہ ہے میزان الحکمت کی جلد چہارم کی ریکارڈنگ، جس میں صفحہ نمبر ہے 219 اور اس صفحے کا آخری پیراگراف ہے، لیکن اس میں موجود ہے ایک باب۔ اس باب کا نمبر ہے 1488 اور عنوان ہے جن کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور حدیث کا نمبر ہے 7160۔ تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق آیت نمبر 2، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کی نجات کی صورت نکال دے گا، اور اس اگلے صفحے پہ ہمارے ہیں صفحہ نمبر 220، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اس کی دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ بحار الانوار جلد 102 صفحہ نمبر 29، نور الثقلین جلد 5 صفحہ نمبر 258۔ حدیث کا نمبر ہے، اگلی حدیث کا نمبر ہے 7161۔ خداوند تعالیٰ نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کا رزق وہاں پر قرار دے جہاں سے انہیں اس کے ملنے کا خیال ہو۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 164، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 35، غرر الحکم کنز العمال حدیث 697، نور الثقلین جلد 5 صفحہ 356، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7162۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے رزق کو وہاں پر مقرر فرمایا ہے جہاں پر انہیں گمان تک نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے ہے کہ جب بندے کو اپنے رزق کے ذریعے کا علم نہیں ہوتا تو اس کی دعا کثرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 36، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بحار الانوار جلد 18 صفحہ 107، کنز الاعمال حدیث 5685، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 354، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث پہ آتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7163۔ جو خدا کی ذات پر توکل کرنے کا حق ہے، آتے ہیں اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر ہے 221۔ اگر تم اس پر اسی طرح توکل کرتے ہو تو تمہیں اسی طرح روزی عنایت فرماتا ہے جس طرح پرندے کو عطا فرماتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں تو شام کو شکم سیر ہوتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 151، کنز العمال حدیث 5684، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم اس کتاب کی اگلی حدیث پڑھ رہے ہیں، 7164، اس حدیث کا نمبر ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے اس کے لیے وہ نہ تو قدم اٹھاتا ہے، نہ ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، نہ ہی اس کے لیے زبان سے بات کرتا ہے، نہ ہی اس کی طرف کپڑے باندھتا ہے، نہ اس کا رخ کرتا ہے۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق آیت نمبر 2، نور الثقلین جلد 5 صفحہ نمبر 356، حضرت علی علیہ السلام۔ 7165 حدیث پڑھتے ہیں اب ہم۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 کے بارے میں فرمایا یہ لوگ ہمارے ضعیف اور کمزور شیعہ ہیں جن کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا جس کے وہ متحمل ہوں، اس کے ذریعے وہ ہم تک پہنچ سکیں، ہمارے پاس آ کر ہماری حدیثوں کو، اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، ہماری حدیثوں کو سنیں اور ہمارے علم سے خوشہ چینی کریں، بلکہ اس سے بالاتر لوگ رخت سفر باندھ کر اپنے مال کو خرچ کر کے اپنی جسمانی تھکاوٹ برداشت کر کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں، ہماری حدیثوں کو سنتے ہیں اور پھر ان کے پاس جا کر بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو انہیں یاد کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ بے پرواہی کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کی راہیں پیدا کر دیتا ہے، انہیں ایسے مقامات سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں اس کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 355، امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث 7166 7166۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کے بارے میں فرمایا ایسے شخص کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نور الثقلین جلد 5 صفحہ نمبر 357، امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث کا نمبر ہے 7167 7167۔ دعائیہ کلمات۔ بار الہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے سختی سے روزی کمانے کی مشقتوں سے بچا لے، مجھے بغیر وہم و گمان کے روزی عطا فرما تاکہ میں اس کی، اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، تاکہ میں اس کی تلاش میں مصروف ہو کر تیری عبادت سے روگردان نہ ہو جاؤں اور کمائی کے نتائج کا بوجھ خود پر نہ اٹھاؤں۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 20، امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس کے بعد تحریر قول مؤلف۔ ملاحظہ ہو توکل باب اور انورٹڈ کامز میں ہے، جسے توکل عطا ہوتا ہے اسے کفایت بھی عطا ہوتی ہے۔ نیز باب اگلا لکھا ہوا ہے، پھر انورٹڈ کامز میں ہے، بات کو پلے باندھو اور توکل کرو۔ اب اس کے بعد اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1479 1489 اور عنوان ہے کل کے رزق کی فکر نہ کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 7168 7168۔ رزق کی ہرگز فکر نہ کرو کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود آیت نمبر 6۔ یعنی اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ نیز فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 51، یعنی اور تمہاری روزی اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ یہاں پہ یہ صفحہ تمام ہو رہا ہے، اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں، صفحے کا نمبر ہے 2024۔ پھر فرماتا ہے وَأَن يَمْسِكُ اللَّهَ يَزْرَعْ وَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَن يَمْسَكْ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورہ انعام آیت نمبر 17۔ یعنی اور اگر اللہ تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کے سوا اس کا دفع کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچائے تب بھی کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 106، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث ہے 7169 7169۔
کل کے رزق کی فکر نہ کرو کیونکہ کل اپنا رزق خود لے کر آئے گا۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 67 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7170 معراج کی حدیث میں ہے، اے احمد مجھے 3 قسم کے بندوں پر تعجب ہے، اس بندے پر بھی جس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے پھر بھی وہ توکل کی فکر کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر ہے 22۔ اور پھر اگلی حدیث آ جاتی ہے 7171 جو شخص اپنے رزق کی فکر کرتا ہے اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ بحار الانوار جلد 14 صفحہ نمبر 362۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ نمبر ہے 92۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب جو ہے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1490 اور عنوان ہے رزق میں تاخیر کا ذمہ دار اللہ کو نہ ٹھہراؤ۔ حدیث کا نمبر ہے 7172۔ اللہ تعالیٰ نے جسے عقل عطا فرمائی ہے اسے چاہیے کہ رزق میں تاخیر کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو نہ ٹھہرائے اور قضاء و قدر کے بارے میں اسے متہم نہ کرے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 319۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث ہے 7173۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس بندے کو میرے غضبناک ہونے سے ڈرنا چاہیے جو رزق میں تاخیر کے لیے مجھے ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ورنہ میں اس پر دنیا کے دروازے کھول دوں گا۔ بحار الانوار جلد 81 صفحہ نمبر 194۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 21۔ اگلی حدیث 7174 ہے، انورٹڈ کامز میں تحریر ہے، کانا تحتہ کنز لہما، سورہ کہف آیت نمبر 82، یعنی اس دیوار کے نیچے دونوں لڑکوں کا خزانہ تھا کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس سے خداوند عالم نے عقل عطا کی ہے اسے چاہیے کہ قضاء و قدر کے بارے میں خدا کو متہم نہ کرے اور اس کو رزق میں تاخیر کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 70 صفحہ نمبر 156، امام رضا علیہ السلام۔ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1491، جب رزق میں تاخیر ہو جائے۔ حدیث کا نمبر ہے 7175۔ جسے اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازے اسے خدا کی حمد بجا لانی چاہیے، اور جس کے رزق میں تاخیر ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 45، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7176۔ کمیل کو وصیت کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تمہارے رزق میں تاخیر ہو جائے تو خدا سے استغفار کرو، تمہارا رزق وسیع ہو جائے گا۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 270۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 9۔ حدیث کا نمبر ہے 7177۔ جب رزق میں تاخیر محسوس کرو تو کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سورہ نوح کی آیت 10 اور 11 میں فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا اور مال و اولاد میں ترقی عطا فرمائے گا۔ امام نے فرمایا یہ ترقی دنیا میں ہوگی،
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ یعنی تمہارے لیے باغ بنائے جائیں گے۔ امام نے فرمایا یہ باغ آخرت میں ہوں گے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر ہے 201، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7178، اس کا نمبر ہے۔ جس کے رزق میں تاخیر ہو جائے اسے کثرت سے تکبیر اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جس کے رنج و غم بڑھ جائیں اسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 9315، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد تحریر ہے قول مؤلف۔ ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرز میں لکھا ہے استغفار کا باب، یعنی باب جو ہے اس کا ہیڈنگ ہے استغفار، اور پھر پرنتھیسز میں دوبارہ سے انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے استغفار رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ یہاں پہ یہ والا صفحہ تمام ہو گیا۔ اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں۔ صفحے کا نمبر آپ کو بتاتی چلوں 228، نیا باب 1492، عنوان اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگو۔ اس کے نیچے پھر قرآنی آیات تحریر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل ڈھونڈتے پھرو۔ دوسری آیت تحریر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، سورہ مزمل آیت نمبر 20، اور بعض لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں روئے زمین پر سفر کریں گے۔ قول مؤلف تحریر ہے ملاحظہ سورہ نحل کی آیت نمبر 14 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 یعنی 66۔ اب اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو پہلی حدیث تحریر ہے وہ ہے 7179، 7179۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم فرما دیا ہے، اور بہت بڑا فضل بھی مقرر فرما دیا ہے، جسے تقسیم نہیں کیا بلکہ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، سورہ نساء آیت نمبر 32، تم اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرو۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ نمبر 147، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلی حدیث پر 7180۔ رزق تو مقررہ اور تقسیم شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بھی ہے جسے وہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اسی بارے میں ہے۔ پھر فرمایا طلوع فجر کے بعد اللہ کا ذکر روئے زمین پر رزق طلب کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بحار الانوار جلد 85 صفحہ نمبر 323، امام محمد باقر علیہ السلام۔ نیا باب شروع ہو رہا ہے 1493، اس کا نمبر ہے، اور اس کا عنوان ہے جو تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7181۔ جو شخص تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ بحار الانوار جلد کا نمبر ہے 69 صفحہ ہے 406۔ بحار الانوار جلد ہے 78 صفحہ ہے 262، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7182 ہے۔ توریت میں مکتوب ہے جو شخص اللہ کی طرف سے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص تھوڑے سے حلال پر راضی ہو جائے اس کے اخراجات میں آسانی رہتی ہے، کاروبار پاکیزہ رہتا ہے، اور فسق و فجور کی حدود سے باہر رہتا ہے۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ نمبر 175، اور حوالہ ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کا۔ اگلے صفحے پہ ہمارا آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے اس کتاب
مزال الحکمت کی جلد چہارم کا صفحہ نمبر 230 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اس پہ حدیث کا نمبر ہے 7183. جو شخص اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر راضی رہتا ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں. بحار الانوار جلد 77 صفحہ 175. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث 7184. خدا بند تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی: جب تمہیں میری طرف سے رزق عطا ہو جائے تو پھر اس کی کمی کی طرف مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اسے کس نے ہدیہ بھیجا ہے. بحار الانوار جلد 78 صفحہ 452. اگلا باب شروع ہو رہا ہے. باب کا نمبر ہے 1494. عنوان ہے رزق کی وسعت کے اسباب. حدیث کا نمبر ہے 7185. جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. حوالہ بحار الانوار جلد ہے 69 صفحہ ہے 408. امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 7186. نیکی یقیناً رزق کو زیادہ کرتی ہے. بحار الانوار جلد 74 صفحہ 81. امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 7187. نیک اخلاق رزق کو زیادہ کرتے ہیں. اگلی صفحے پہ ہم آ گئے ہیں. اس صفحے پہ حوالہ لکھا ہوا ہے اس حدیث کا. بحار الانوار جلد 71 صفحہ 396. امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 7188. 7188. وسیع اخلاق میں روزی کے خزانے واقع ہیں. بحار الانوار جلد 77 صفحہ 287. حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7189. 7189. تنگ دستی اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے اور سہولت رزق کو زیادہ کرتی ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7190. جو شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کی طرف رزق اس قدر جلدی سے آتا ہے کہ چھری بھی کوہان میں اتنی جلدی نہیں پہنچتی. بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 362. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث 7191. خدا کی راہ میں اپنے بھائی سے غم گساری رزق کو زیادہ کر دیتی ہے. بحار الانوار جلد 74 صفحہ 395. حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7192. امانت ادا کرنا رزق کو زیادہ کرتا ہے. بحار الانوار جلد 75 صفحہ 172. حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7193. تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کی پس پشت دعا کیا کرو کیونکہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. بحار الانوار جلد 76 صفحہ نمبر ہے 60. اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں. اگلا صفحہ ہے 232 اور اس پہ جو حدیث تحریر ہے اس کا نمبر ہے 7194. ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ حضرت رسول خدا نے فرمایا: ہمیشہ باوضو رہا کرو، اس سے تمہارے رزق میں وسعت ہوگی. کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 44154. 44154. اور جو حدیث ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7195. صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا. بحار الانوار جلد 77 صفحہ 176. حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7196. صدقے کے ذریعے روزی طلب کرو. بحار الانوار جلد 78 صفحہ 60. حضرت علی علیہ السلام. بحار الانوار جلد 78 صفحہ 204. نہج البلاغہ حکمت 137. امام جعفر صادق علیہ السلام.
حدیث کا نمبر ہے 7197۔ زکوٰۃ رزق کو زیادہ کرتی ہے۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 16 صفحہ 15، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7198۔ جس کی نیت نیک ہوتی ہے اس کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ بحر الانوار جلد 103 صفحہ نمبر ہے 2۔ اور جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں آپ کو یاد دہانی کراتی جاؤں، یہ صفحہ نمبر ہے 233، اور اس میں یہاں پہ شروع میں قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو الزواج باب، اور انورٹڈ کامس میں ہے نکاح رزق کو زیادہ کرتا ہے، نیز انورٹڈ کامس میں صدقہ باب، صدقے کے ذریعے رزق طلب کرو۔ اب اس صفحے پہ اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1495 اور عنوان ہے رزق میں کمی اور بے برکتی کے اسباب۔ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 7199۔ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ بحر الانوار جلد 73 صفحہ 318، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7200۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے اس کا حق روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی برکت کو حرام فرما دیتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ بحار الانوار جلد 76 صفحہ ہے 256۔ حوالہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو حدیث ہم نے اس کتاب کی اب پڑھنی ہے اس کا نمبر ہے 7201۔ حرام کی کثرت رزق میں کمی اور بے برکتی کا موجب ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 335، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور نیچے پھر قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو برکت، یہ باب کا عنوان ہے، اور انورٹڈ کامرز میں پھر لکھا ہے جو چیزیں برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب جناب اگلا صفحہ ہے، اور اس صفحے پہ جو باب نیا شروع ہو رہا ہے اس کا نمبر ہے 1496، 1496، رزق حلال کی تلاش۔ حدیث اس کتاب میں جس حدیث کے نمبر پہ ہم پہنچ چکے ہیں اس کا نمبر ہے 7202۔ عبادت کے 10 جزو ہیں اور 9 اجزاء حلال کی تلاش میں ہیں۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 7 اور 9، اور اس میں ہے انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا افضل جز حلال کی تلاش ہے۔ حوالہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جو ہم حدیث اب پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7203۔ اپنے اہل و عیال کے لیے زحمت کشی کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 13، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 104 صفحہ ہے 72 میں ہے، انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے حلال کے لیے زحمت کشی کرنے والا، آگے پھر ڈاٹ 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 پڑے ہوئے اور انورٹڈ کامرز بند ہو جاتے ہیں۔ جلد کا نمبر ہے 100 اور صفحے کا نمبر ہے 7۔ اگلی حدیث اس کتاب کی مناظ الحکمت جلد 4 کی نمبر ہے 7204۔ جو شخص اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے کہ اس سے اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکے، اس کا اجر راہ خدا میں جہاد کرنے والے سے زیادہ ہے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 339، امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 7205۔ جو شخص معاش کی تلاش میں شرم سے، ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، شرم سے کام نہیں لیتا، اس کے اخراجات میں کمی اور حالات میں آسانی ہوتی ہے، اس کے اہل و عیال نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 7، امام جعفر صادق علیہ السلام۔
حدیث 7206، اس شخص کے لیے کوئی بھلائی نہیں جو حلال کی راہ سے رزق کو تلاش نہیں کرتا کہ اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکے، اپنے قرض کو ادا کر سکے۔ بحر الانوار جلد کا نمبر ہے 101 اور صفحہ کا نمبر ہے 7۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7207، جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنے سے بچنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کی غرض سے اور ہمسائے پر مہربانی کرنے کے لیے دنیا کو طلب کرتا ہے، وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ نمبر 11، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث ہے 7208، جو شخص رزق حلال کو تلاش کرتے کرتے تھک کر رات گزارے، وہ ایسی حالت میں رات گزارے گا کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 9215، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 7209 ہے، خداوند عالم اس بات کو پسند فرماتا ہے، اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو حلال کی تلاش میں تھکا ماندہ دیکھے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 9200، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس ریکارڈنگ کی ہم آخری حدیث اب پڑھ رہے ہیں 7210۔ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی معزز ہوتا ہے جب وہ کسی درہم کی تلاش میں ہوتا ہے لیکن اسے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر ہے 49 49 اور 50، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو مکمل کریں گے، اور مکمل کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتی چلوں ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 236 پہ۔ یہاں پہ یہ ریکارڈنگ تمام ہو رہی ہے میزان الحکمت جلد 4 کی۔ اگلی جو ہم ریکارڈنگ شروع کریں گے وہ اسی صفحے سے ہوگی، یعنی صفحہ نمبر 236، اور جس باب کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز وہ ہے 1497، اور اس پہ جو عنوان ہے رزق حلال کی تلاش واجب ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔